السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ پوری دنیا کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی کل جب ایران نے یہ اناؤنس کیا کہ آبنۂ ہرمز کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، اور فوری طور پر پوری دنیا پٹرولیم پرائسز اور جو مارکیٹوں میں کاروبار تھا اس کے اندر ایک بہتری نظر آئی۔ لیکن آج دوبارہ ایران کی جانب سے جب پابندیاں لگی گئی ہیں تو وہ خوشیاں بھی ماند پڑ گئی اور ایک دفعہ پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کیا پاکستان نے جو انیشیٹو لیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا، اس کے اندر کچھ تعطل وہ بڑھتا جا رہا ہے، طویل ہوتا جا رہا ہے، یا کچھ نکات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سی بی ایم طے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان ان سی بی ایمز کو طے کروانے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک جانب ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بدھ تک آپ نے مذاکرات ڈیل مکمل نہ کی مذاکرات کر کے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جبکہ دوسری جانب پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہم بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کو کنفیوز کر رکھا ہے صدر ٹرمپ نے اور ان مذاکرات کے تعطل نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاشی دباؤ ہے دنیا کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی کبھی خوشی کبھی غم، کبھی آبنۂ ہرمز کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اس پہ آج بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سابق رہنما جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہوں گے آصف باجوہ صاحب، اور دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میجر راؤ تصور صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، جنگ کے جو مذاکرات ہیں ان کے اندر ایک تعطل آیا ہے اور ایک کنفیوژن بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز کھلی تھی تو دنیا کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن جب آبنۂ ہرمز کو دوبارہ بند کیا گیا ہے تو دوبارہ ایک دفعہ تشویش پھیلی ہے۔ کیا خیال ہے یہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا امید ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ تھوڑا سا طویل ہوگا یہ سلسلہ مذاکرات کا؟ جی، پہلی چیز تو میں ذرا آپ کو نے شاید جو تعارف کیا تھا، میں پارٹی تحریک انصاف کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور فاؤنڈنگ ممبر ہوں، سابق نہیں معذرت چاہتا ہوں جی، پی ٹی آئی، معذرت میں چاہتا ہوں۔ ایکٹیو پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور اس وقت یہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، تو پلیز کریکٹ کر لیجیے گا، اس سے کہ سابق ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور فاؤنڈنگ ممبر ہونا زیادہ فخر کی بات ہے رادر دین دا اودا، کہ بالکل مجھے ٹھیک ہے۔ کی جماعت میں 32 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے ہاں جی، اچھا اب آئے جو آپ کا سوال تھا۔ ہاں دیکھیں، دنیا جو ہے وہ ٹرمپ کے ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ ہاں ٹرمپ صاحب بے وقوف آدمی نہیں ہے، ہاں وہ نہایت ہی شاطر عقل مند ہیں۔ ایران نے ان کے ساتھ جو کیا ہے اس سے وہ کچھ حواس باختہ بھی ہو گئے، اچھا، اور میرے خیال سے ان کے یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان کو یا تو وہ بھی کسی چیز کی ٹائمنگ، یا تو وہ اپنی چائنا وزٹ سے لنک کیے بیٹھے ہیں ہوں کہ he doesn't want an agreement before the China visit. He wants China to request him certain things regarding Iran, and there he will show, okay, I will give. So this is just a Trojan horse. ہوں It's a play. کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ ہے، اس سے کہ جو ان کی چائنا کے ساتھ نیگوسیشن ہونی ہے، وہ he wants کہ China should make this request to him کہ please remove the naval blockade. Once that request comes from China, he'll say کہ I'm not doing it for Iran. میں ایران کی خاطر یہ بالکل نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے چین کا صدر بہت پسند ہے، وہ میرا یار ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس سے میں نے ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بات کی تھی، ان کی تعریفوں کی کتابیں ہوں گی، وہ کہیں گے میری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یی پنگ ہے، اور میں ان کی بات کو نہ نہیں کہہ سکا، اس لیے میں جو ہوں ان کی بات کے اوپر جو ہے نیول بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں۔ اور چائنا نے ذمہ داری لی ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا جو چائنا نے ابھی کیا ہے، کہ اس نے کہا میں نے یہ ہارمونز بند کر دیے۔ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ ہوں دیکھ، جب سیز فائر ہوئی تھی آپ ہی کے پروگرام میں کہہ دیا تھا رانا صاحب کے کہ جی سیز فائر ہو جائے کل تک، ہوں اسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔
اچھا. جس کے باجے بجنے تھے بج چکے ہیں. وہ باجے شادیانے کے ہیں یا اردو محاورے کے تحت ہیں کہ باجے بج گئے. یہ ہر پارٹی کہے گی کہ شادیانے کے ہیں. میرے اور آپ جیسے مبصرین کسی کہیں گے کہ شادیانے ہیں, دوسرے کے کہیں گے باجے بج. تو میرے لحاظ سے امریکہ کے باجے بج چکے ہیں. امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا باڈی بیگز. Therefore, no troops are going to land on the Iranian soil. If they, یہ انہوں نے یہ غلطی کی کبھی بھی, کسی وقت بھی, کسی موقع پہ بھی, کہ اپنے فوجیوں کو ایران کی سرزمین پہ اتارا. ایران کے مریں گے 100 اور امریکہ کا مرے گا 2, تب بھی امریکہ میں جتنی ویلا ہوگی وہ ٹرمپ برداشت نہیں کر سکے گا. اچھا. تو ویتنام میں بھی کیا ہوا تھا, ویتنامی کتنے مرے, یہی پروپورشن تھا. لیکن وہ ایک قوم تھی, انہوں نے اپنی آزادی لی. افغانستان میں تو فگر ہی نہیں دیتے, جیسے کہ پاکستان والے تو بھیڑ بکری ہیں امریکیوں کے سامنے. انہوں نے کوئی انسان کو ہی سمجھتے ہیں باقی دنیا کو, خاص طور پہ ٹرمپ جیسے انسان. جو آدمی پوپ کی بے عزتی کر دے, جو اپنے پریزیڈنٹ ٹویٹ میں 2 دفعہ ایف ورڈ استعمال کر لو, 1 دفعہ باسٹرڈ کہتے قیادتوں کو دوسری ملک کی, اور 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ. یہ تو امریکی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ملک کی عزت اس میں ہے کہ ایسے شخص کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے. لیکن میرا تجزیہ تو یہ صرف چین کے لیے کر رہے ہیں کہ چین سے درخواست آئے گی. فیورٹ فیلڈ مارشل اور فیورٹ پرائم منسٹر تو بھی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ اچھا ہم چین سے کہلواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو فردوس شمیم نقوی صاحب نے اس کو چین کے دورے سے منسلک کیا ہے. ابھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ چین کے دورے کی اہمیت کیا ہے, اور ٹرمپ اس وقت چین کا دورہ, جو جنگ لگی ہوئی ہے چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, کیونکہ ایجنڈا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی یہ سگنیفیکنٹ ہے, یہ جو اس وقت ٹور کرنے جا رہے ہیں چائنا کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا خیال ہے چین کا دورہ جو ہے وہ تقریباً مڈ مئی میں ہے یا اس کے بعد, اور اتنا عرصہ جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال گلف میں نہیں رہ سکتی. ایک بڑی ہی صاحب لنک کرنے کو کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 15 مئی کے بعد ہوگا. چین سے ریکویسٹ آ جائے گی 4 سے 5 دن ہو جائے گا. he'll do a favor and then go to سر اٹس کوائٹ پاسبل. چلیں وہ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, میں آئی ریسپیکٹ یور ویوز. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ بالکل اس وقت ایک بہت ہی انریلائبل قسم کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. کبھی وہ ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی ایم کلوز ٹو اے ڈیل ود ایران, اور ریڈی ٹو کم ٹو اسلام آباد. تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. سب لوگوں کی نظریں اسلام آباد پہ ہوتی ہے کہ جناب اب یہ, اور پھر ہمارے آرمی چیف جو ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ گئے ہیں مختلف دوروں پہ. خاص کر آرمی چیف کا جو ایران کا دورہ تھا, دیٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہاں پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان انقلاب ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کی بڑی, میں سمجھتا ہوں, ڈیٹیل گفتگو ہوگی. ظاہری بات ہے ہر چیز پبلک نہیں کی جاتی, میتھڈ ہوتے ہیں اس قسم کے نیگوسیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سڈنلی چینج ہوا ہے کہ ایران نے ایک دم پھر ہارڈ لائن پوزیشن لی ہے دریائے آبنائے ہرمز کے والے سے. دیکھیں وہاں پہ جو پاکستان انقلاب اور وہ لوگ جو ہے نا, وہ ایک خاص اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ ایک بڑا ہارڈ لائنر مائنڈ سیٹ ہے کمپیئر ٹو دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی $20 ارب ایران کو دیے جائیں گے اور 350 کلو گرام انریچ یورینیم جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے گا, پتہ نہیں وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہوگا, چین کی کسٹڈی میں ہوگا یا روس کی کسٹڈی میں, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد پھر اپنا کوئی اور سینکشن اٹھانے کی بات ہو رہی ہے, جو کہ فریزنگ فنڈز کو ڈی فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے بائی $1 بلین, $100 بلین. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ دیر از اے ڈویژن between the پاکستان انقلاب, ریولوشنری گارڈ جو ہے, and the political forces. Political forces میرا خیال ہے بالکل فلیکسیبل ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ریپ اپ کیا جائے as soon as possible, کیونکہ ایران نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی تباہی اور بربادی جو ہے وہ دیکھی ہے. پاکستان ایمانداری سے چل رہا ہے,
पाकिस्तान ने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया अभी तक कि जनाब हम को बाइस्ड हैं या हम ईरान के इंटरेस्ट ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं या हम जो है एक कोई ट्रम्प जो है हम उसकी बातों पे जो है उनको आगे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई इंडिकेशन पाकिस्तान ने नहीं दी, टोटली न्यूट्रल। और यही वजह है कि अभी तक हम जहां तक पहुंच चुके हैं। अब तो देखें उसको खबरें क्या है कि इस्लामाबाद में तो अब बिल्कुल लग तो यही रहा है कि बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है टू होस्ट दी नॉट ओनली दी अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द ईरानियन प्रेसिडेंट। जो सुनने आ रहा है कि अगर यू क्लोज टू रिकॉर्ड तो फिर ये दो आएंगे, प्लस और बड़े हेड ऑफ स्टेट्स हैं, तुर्किया, कतर, इजिप्ट का नाम लिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया, और गालिबन ये फ्रांस के प्रेसिडेंट की भी बात हो रही है, कुछ और भी हेड ऑफ स्टेट है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से इट इज बीइंग हैंडल्ड वेरी वेरी सीरियसली। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, अंग्रेज का मुहावरा है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। लास्ट मिनट तक जब तक सब कुछ ठीक ठाक हो ना जाए, तय ना पाए, कहीं ना कहीं कोई फुलझड़ी को छोड़ देगा, कोई कुछ ट्रम्प की फिर कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है ना जी, या कोई बॉम्बिंग अटैक्स को फिर शुरू हो जाएंगे लेबनान में, या कोई फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन ईरान में या मिडिल ईस्ट के किसी और मुल्क में हो जाएगा, तो जिससे मामला फिर डिरेल हो जाएगा। तो भी ओनली प्रे कि इस किस्म की चीज ना हो। ब्रिगेडियर साहब, कहता हूँ बात तो बड़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, ये सारे उम्मीद भी करते हैं और सारे ख्वाहिशमंद भी हैं कि ऐसे ही हो, जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर हो और पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान इसी तरह अपना किरदार अदा। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से आपने भी बात की, नकवी साहब ने भी की, कि अनप्रडिक्टेबल एक शख्सियत है उनकी, एक तो वो सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, जो इजराइल है उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या अमेरिका ने जो अभी लबनान में इजराइल को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्या उसको मुश्किल बुनियादों पे वो कंट्रोल कर पाएगा? ये बड़ी एक अहम बात है। आसिफ बाजवा साहब, आप अभी बात सुन रहे थे, असल में इस वक्त जो मुज़ाकरात में एक मेन पॉइंट है वो है यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका के हवाले करेगा इस सीज़ फायर के बदले? दूसरा ये भी बताइएगा कि अमेरिका का ये मुतालबा कि ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेना, ये कितना हकीकत पसंदाना मुतालबा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, वक्त दिया। मैं थोड़ी सी विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बात करना चाहूँगा कि जो बातें ब्रिगेडियर फरूक साहब ने की, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने इसको समेटा है, और ये बिल्कुल हकीकी तौर पे उन्होंने इसको इसकी इंटरप्रिटेशन की है। देखिए, सिर्फ एक फिक्र, बाजवा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोई इंटरनेट का इशू आया है, तो उतनी देर मैं मेजर साहब आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारे शो में आए। अच्छा जी, बात यह है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है इसमें एक तअत्तुल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर तशवीश पाई जा रही है। और अभी जो फरदौश में नकवी साहब, उन्होंने तो ये कहा कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका जो उसने करना था वो कर लिया, अब जंग। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ना अमेरिका के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट और बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या ये ईरान जंग जीत चुका है? और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ऊपर खासा वो सीखपा हुए कि नहीं, हम जीते हैं। आप क्या समझते हैं कि जंग में पलड़ा किसका भारी है? और दूसरा ये, क्या ये एक वक्ती तौर पर एक सीज़ फायर है या मुश्किल बुनियादों पर ये जंग ख़त्म हो गई? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ कि देयर आर टू गवर्नमेंट्स, वन इजरायली गवर्नमेंट एंड अदर इज़ USA गवर्नमेंट। दे आर फाइटिंग दिस वार, वेयर एज देयर पीपल, देयर अवाम जो है ना, जो उनकी अवाम है, इजराइल के भी इवन अभी उस माइंड सेट में है कि इस लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए और इसको किसी तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि इजरायली अवाम ने भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम इजराइल के अंदर पास किया है। पिछले दिनों में जो भी लड़ाई चलती रही, उन्होंने भी मिसाइल फेस किए, डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखी है जो ईरान ने उधर पहुँचाई है। इसी तरह USA के जो लोग हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन कर रहे, गो कि मीडिया पर इतना ज़्यादा नहीं आने दे रहे वो, लेकिन टोटल दो गवर्नमेंट है, एक USA ट्रंप गवर्नमेंट और नेतन्याहू की गवर्नमेंट, जो ये लड़ाई लड़ना चाहते थे, करना चाहते थे। लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद जो मामला सामने आए
اس میں میرا خیال ہے ایران نے بہت زیادہ سکسیس حاصل کیا ہے، اور اسی طرح جو عوام ہے پوری دنیا ایک سائڈ پر ہے اور یہ دو گورنمنٹ ایک سائڈ پر ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں آپ۔ سیکنڈلی جو ابھی ہمارے چیف آرمی اسٹاف لگاتار ایفرٹ کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں کر رہے، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے نا، فائنینشیل ایفیکٹ، اکنامک ایفیکٹ ہر آدمی کی جیب پر پڑتا ہے، ناٹ ان پاکستان اونلی بٹ آل اوور دا ورلڈ۔ جو بھی بندہ پیٹرول استعمال کر رہا ہے، پیٹرول کے ساتھ ریلیٹڈ 100% چیزیں ہوتی ہیں، میکسیمم جو چیزیں پاور کے ساتھ چلتی ہیں، آپ کا میڈیا بھی اسی کے ساتھ ہے، باقی لوگ بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے جو ایفرٹ کی ہے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ غریبوں کی جیب پہ بھی پڑا ہے اور دوسرے لوگوں کی جیب پہ بھی پڑا ہے، ان کو ریلیف ملا اس میں۔ اور ابھی بھی اس نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کہ ایران کے ساتھ گیا، انہیں جا کے ادھر جنگ بندی کا اعلان جو ہرمز کھولنے کا جو اسی کی وزٹ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جب بلاکٹ وہاں پہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے 2 بوٹ انہوں نے استعمال کی ہے IRGC نے، اور اس سے انہوں نے اس پر فائر کیا ہے۔ تو دس از اے مسٹیک آف ٹرمپ جو لگاتار ڈیورنگ سیز فائر ادھر بلاکٹ بھی رکھتا ہے، اس کو آنیسٹلی سیز فائر کو فالو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جانب جنگ مذاکرات میں جا رہے ہیں، دوسری جانب انہوں نے اسٹریٹس آف ہرمز کو اس کو بلاک کر دیا، اور ایران نے آج جو بیان دیا انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جب اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ نے ہرمز کو دوبارہ بند کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ جنگ کو مشکل میعادوں پر ختم نہیں کیا جائے گا ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ باجوہ صاحب، آپ سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں اور اس کے اوپر جو آپ یورینیم کے اوپر آپ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو وہ دیں۔ میں بالکل اس طرف آؤں گا، تو میں یہ بات کر رہا تھا، سب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے، اور دیکھیں جب وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور پوری دنیا کو وہ سمجھتے ہیں بھی وہ کہ وہ سپر پاور ہے، اور یہ کوئی ایسے کوئی مذاق نہیں ہے کہ وہ کوئی جو مرضی بات کر دیں، یہ ان کے پاس پلانز ہوتے ہیں، پہلے پلان اے ہے، پھر پلان بی ہے، پھر پلان سی ہے، وہ ہر چیزوں کے اوپر ایک پتا پھینکتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا آیا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایسی بات ہے، وہ جان بوجھ کے ایسی پلاننگ کرتے ہیں، وہ بڑے تیز ترار اور شاطر آدمی ہیں، بڑے کایا آدمی ہیں، دوسری دفعہ وہ امریکہ کے صدر بنے ہیں، وہ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کا رد عمل کیا دیتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف، جو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ کیا جو مسودہ یورینیم ہے کیا امریکہ اس کو لے سکے گا؟ بالکل یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ایسا کسی صورت نہیں ہوگا۔ یہ کسی کے دل میں اگر یہ خام خیالی ہے نا کہ وہ ایران مسودہ یورینیم ان کو دے دے گا، کسی طور وہ نہیں دیں گے، لیکن یہ وہ گارنٹی ضرور دے دیں گے کہ ہم اس سے ایٹامک جو پاور ہے اس کو صرف اپنی انرجی کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے، ہم ایٹامک بم نہیں بنائیں گے، یہ گارنٹی ان کو چاہیے۔ ادروائز جو ان کے پاس جو سارا کچھ ہے، آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ پہلے ہم وعدہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی واپسی کا انتظام کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک پتہ پھینکا کہ ہم ان سے واپس لے لیں گے، لیکن یہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے نہ۔ دیکھیے ان کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے ایران کے پاس کہ ہمارے سر پہ آپ نے اسرائیل کو بٹھایا ہوا ہے جو اناؤنسڈ سپر پاور ہے، ایٹامک پاور ہے، اور آپ ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے بھی نہیں کچھ کرنا نہیں دے چاہ رہے، تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ مسودہ یورینیم ان کو دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ ادروائز یہ ضرور ہے کہ ایٹامک جو ویپنز ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ نقوی صاحب، آصف باجوہ صاحب نے تو آپ کے پوائنٹ کو انڈورس کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ آپ نے ہرمز جو ہے سب سے امپورٹنس ہے اس وقت اس جنگ کے دوران، اس میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو اس کے اوپر کوئی کسی نقطے پہ متفق ہو پائیں گے؟ کیا امریکہ وہاں پہ جو انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اس کو ختم کرے گا؟ کیونکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، صرف جنگ کے متاثرہ فریق ہی اس میں نہیں ہے متاثرین، اس میں تو جو بھی ٹریڈ ہے ساری پوری دنیا کی اس میں متاثر ہے۔ دیکھیں اٹ واز این انلاجیکل بلاکیڈ، پہلی چیز تو ہے، ایک طرف آپ ایک ملک کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک ایگریمنٹ نہیں سائن ہوگا اس وقت تک ہم ایران کی تجارتی جہازوں کو نہیں جانے دیں گے، تو ان شارٹ یہ کہا جاتا ہے
کہ آپ دودھ بھی دے رہے ہیں اور اس کے اندر مینگنیاں بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ تو کہیں کی بھی جائز بات نہیں ہوتی. تو یہ کیوں ڈالی ہے مینگنیاں انہیں نے؟ تو جیسے آصف باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اس کی وجہ میں نے ایک دے دی تھی ایکسپلینیشن کہ شاید یہ وجہ ہو. یہ میری قیاس رائے یا میری آپ کہہ سکتے ہیں انالیسس ہے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے. وہیں کسی خاص جگہ سے ریکویسٹ آئے گی یا نیٹو سے آئے گی، میں سمجھتا ہوں چین، میں دوسری طرف سمجھتا ہوں نیٹو، اس سے کہ ایران کے پاس دو راستے ہیں. اگر دے وانٹ ٹو بیلٹل ٹرمپ، جو کہ میں سمجھتا ہوں جس سمجھداری سے ایران چل رہا ہے نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ ایران کے تجارتی جہاز جو ہیں وہ چائنا کی شپس آئیں گی، رشیا کی شپس آئیں گی، اور وہ چائنیز پورٹس پہ کال کریں گی اور وہ سامان لے کے جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب ایک رشین فلیگ کیریئر یا چائنیز فلیگ کیریئر یا یورپین فلیگ کیریئر نیٹو کے ملکوں کی جنہیں نے پورٹ آف کال یا پورٹ آف شپمنٹ جو ہے وہ ایران کا کوئی پورٹ ہے اس کو روکیں گے یا نہیں. ایران کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ ان کی فلائٹ جہاز جو ہیں وہ کر لیں، وہ بندر عباس سے کر لیں گے، اپنے سارے جہاز وہاں لگا دیں گے. وہ تو تب بھی ٹرمپ صاحب کہیں گے میں نے تو اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا تھا، پورا ایران کو بھی بند کرنے کی بات کی تھی. تو یہ سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو پتہ ہے، سکھائی جاتی ہے ترکیب کے، کئی دفعہ سیبر ریٹلنگ کر کے کیا جاتا ہے. دنیا کا اسٹاک مارکیٹ جب کل کھلے گا اور آئل مارکیٹ کھلے گا اس پہ اس کے کوئی زیادہ تاثرات نہیں آئیں گے. اچھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وقت کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، پیس ایکارڈ کو تھوڑے عرصے کسی وجوہات سے. وہ وجہ میں ابھی تک صحیح طریقے سے I can't put my finger on it. The only thing which I could think of میں نے بیان کر دی. لیکن میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ وار از اوور. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل ہیز ٹیکنیکلی لاسٹ دا وار. اس سے کہ یا تو وہ انیکسیشن اناؤنس کریں، اور اگر انیکسیشن نہیں اناؤنس کریں گے تو غزہ اور لبنان دونوں کا حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں. بالکل. اور اس دفعہ ان کی سرزمین کی آزادی کے پیچھے فارمولہ ایران کا طاقت بھی ہو سکتی ہے، ہوتیوں کی آ جائے. اس پورے خطے کی سیاست ری ڈیفائن ہو گئی ہے. دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یا تو اپنے زور بازو پہ یقین رکھو، اور اگر زور بازو پہ یقین نہیں رکھتے تو ایسے آدمی کو یا ایسی طاقت کو نہیں لاؤ جس کی وجہ سے ہم سے ہی دشمنی بڑھ جائے. اب اس پورے وینچر میں جو سب سے زیادہ گین کرے گے وہ 2-3 اسلامی ممالک گین کریں گے. اس میں سب سے زیادہ پاکستان ہے. اس سے کہ جو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پاپولر گورنمنٹس نہیں ہے، وہاں مونارکی ہے. اس مونارکی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ اپنے ہی بھائیوں بہنوں سے. شاہ فیصل کا کیس بھولیے گا نہیں کہ کس طریقے سے سعودی عربیہ کی سیاست تبدیل ہوئی، جیسے کہ وہ سازش اندرونی طور پہ ڈیش ہو. اگر لارنس آف عربیہ پہلے ہو سکتا ہے تو آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو ایک نیوٹرل فورس ہوتی ہے جو ان کی مونارکی کو گارڈ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بحرین کی حکومت جو ہے وہ پاپولیشن سے تعلق نہیں رکھتی، میجورٹی سے ریپریزنٹ نہیں کرتی. وہ کویت کی بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے. خود سعودی عربیہ کا جو ایسٹرن پروونس ہے اٹس ڈومینیٹڈ بائی اے شیعہ پاپولیشن. obviously آپ کچھ بھی کہیں، میں خود اہل تشیع ہوں، میں پاکستانی فرسٹ اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ، لیکن I do have a soft corner for ایران. یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے پاکستان کے علاوہ اگر کسی اور 2 ممالک کے اندر مسئلہ ہوگا تو موسٹ لائکلی I may be نقی صاحب یہ بتائیے کیا آپ مڈل ایسٹ کے اندر بالخصوص کیا کو وہاں پہ پولیٹیکل اور جغرافیکل کچھ چینج دیکھ رہے ہیں جو ابھی آپ نے بات کی اس کے تناظر میں؟ نہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اور
फील्ड मार्शल मैं साहब मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि ये सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से वो अपना मुहाफिज बनाएंगे, पाकिस्तान को सिक्योरिटी अकॉर्ड देंगे, पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ एक पैक्ट साइन करवाएगा इन मुल्कों का कि दे विल नॉट अटैक ईच अदर फॉर द नेक्स्ट 10 years एट लीस्ट. ठीक हो गया, या सम आ गया जी आपका और पॉइंट आ गया. पाकिस्तान गारंटर बनेगा और उस गारंटर बनने के लिहाज से हमारे काफी फौजी जो हैं, वैसे मुझे लफ्ज अच्छा नहीं लगता, आई वुड नेवर वांट माय आर्म फोर्सेस टू बी ट्रीटेड एज अ मर्सनरी आर्मी, लेकिन पेड फॉर योर सर्विसेज सारी दुनिया हमें मर्सनरी आर्मी कहती है. मैं ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं इसका. ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो खुसूसन गल्फ़ के ममालिक हैं उनको अमेरिका सिक्योरिटी देता था, लेकिन इस जंग के दौरान वो उन तमाम ममालिक को डिसअपॉइंटमेंट नज़र हुई अमेरिका की जानिब से जब उनके तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया. अभी जो शमीम फरदौस नकवी साहब जिस जानब इशारा कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जानब रजू कर सकते हैं, और क्या अमेरिका वहाँ से अपनी जो एक उसका कंट्रोल है या उसके जो वहाँ पे अड्डे हैं वो ख़त्म करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तमाम ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया टू द अमेरिकन कि आप नाकाम हो गए हमें सिक्योरिटी कवर देने में. नंबर, और आपकी वजह से देखिए हम पे जो है वो हमले हो रहे, हमारी तनसीबात पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. और एक सोच भी है, एक दो मुल्कों ने तो कह भी दिया है, कतर हो गया कि जनाब बारे कि आप जनाब यहाँ से अपने अड्डे जो हैं वो अब ख़त्म करें. जब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर आता है और गल्फ का भी एक नया ऑर्डर आएगा सिक्योरिटी का, तो ये सोच तो है बड़ी वहाँ पे कि हमें वी बी लेट डाउन बाय द अमेरिकन्स. नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान ने, देखें मैं पहले उस सवाल के एग्जैक्टली मैं पहले जवाब देता था. तुर्किया ने ऐलान किया है कि वी आर क्लोज टू हैविंग अ न्यू सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इन द गल्फ, जिसमें तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान. मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द रीजन. और मैं आपको बता दूं कि जब हालात ठीक हो गए तो ईरान भी इसको ज्वाइन कर जाएगा. अच्छा. और हो सकता है कतर जो है वो भी बीच में आ जाए. तो ये जो एक हमारा जो एक मिलिट्री कोलिशन, एक डिफेंस कोलिशन जो बनेगा, ये आज भी मैं एक जगह बैठा था, वहां बात हो रही थी, तो यही हमारा व्यू पॉइंट था कि इसराइल जो है उसको एक किस्म के लिए एक डिटरेंस होगा कि जनाब अब अगर आपने मस्ती की किसी इस्लामी मुल्क के साथ इस रीजन में, तो ये ना समझे कि वो मुल्क जो है वो तनहा है और आप जो चाहें उस पर कर सकते हैं. दिस कोलिशन ऑफ मिलिट्री अलायंस विल राइज एंड दे विल फाइट यू. तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दिया गया. नंबर 2 ये है कि देखें अपना जो गल्फ वॉर थी सदाम हुसैन के दौर में, उसमें तो हमारे बड़ी तादाद में हजारों हमारे ऑपरेशनल, हमारे जो ट्रुप्स हैं, कॉम्बैट ट्रुप्स, वो सऊदी अरेबिया में पोस्टेड थे, स्टेशन थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे एयरफोर्स के एसेट्स, हमारे एयर डिफेंस के एसेट्स या हमारे ग्राउंड ट्रुप्स, जो कि डिटेल अभी पब्लिक नहीं की गई हैं, तो ये वही है जो कि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन आउट की है कि हमारे ट्रुप्स वहाँ पे गए उस अलायंस के तहत, डिफेंस एग्रीमेंट जो म्यूचुअल है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमने अपने फोर्सेस वहाँ पोजीशन की है सऊदी अरेबिया में, लास्ट टाइम मुझे याद है गल्फ वॉर में ग्राउंड ट्रुप्स थे, हमारी एयर फोर्सेस नहीं थी. इस मर्तबा एक्चुअली इज अ वेरी हैवी APF कंटिंजेंट. और मैं आपको बता दूं कि ये इसराइली सोचते होंगे कि भाई अभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या कोई सऊदी अरेबिया के साथ मस्ती करना या इस इलाके को डिस्टेबलाइज करना, तो यहाँ पे देयर इज एन एयर फोर्स जो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक्सपर्टीज में इज मेनी टाइम्स अहेड ऑफ द इसराइली. ये वही एयर फोर्स है, याद रखे, जिसने 67 की जंग में और 73 की अरब स्पेस वॉर में इसराइली एयरक्राफ्ट गिराए थे. We are pilots were the only pilots who shot down. ये सीरिया में उस वक्त लोग पोस्टेड थे, हमारे एयरफोर्स के पायलट्स गए थे जिन्होंने इसराइली पायलट्स को जादू को नॉक डाउन किया था. तो वो भी समझते हैं. और फिर पिछले सवाल जो किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना टेक्नोलॉजिकल एज दिखाया इंडिया के अगेंस्ट. आपके ख्याल में इसराइली वाकिफ नहीं होंगे? उन्होंने मॉनिटर नहीं किया होगा. दे नो एग्जैक्टली एवरीथिंग कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अपग्रेड
is far superior. देखें ना F-35, American F-35, American 18, 15, 16, ईरानियों ने कितने आराम से 15-20 जहाज गिरा दिए उनके पास. दैट मीन ईरानियों के पास भी वो खास स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो उनके पास आ गई है. चाहे चाइनीज ने दी हो, जिसने ने दी हो, बिल्कुल उनका राइट है किसी भी मुल्क से ले. अगर इसराइल ये तमाम चीजें अमेरिका से ले सकता है, ईरान क्यों नहीं चाइना से ले सकता? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसराइल की जो मिलिट्री डोमिनेशन थी ना, मिलिट्री माइट थी कि इनविंसिबल है, ये जो चाहे ये कर सकते हैं, अमेरिकन जो चाहे कर सकते हैं. सर जी अब नहीं होने लगा क्योंकि अब the Muslim world has decided to get together now militarily. बिल्कुल ठीक है. आसिफ बाजवा साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ आज ही नहीं, मुस्तकबिल के अंदर भी एक बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा है पूरे खिते के अंदर. अच्छा, पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब के साथ भी एक अपना मुआहदा कर रखा है, दफाई मुआहदा. दूसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक गज़ा पीस बोर्ड बनाया था, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है. और तीसरी जानब पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात करवाने में एक दरमियाना अपना किरदार अदा कर रहा है, मिडल मैन का. खुदा न खासा ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ईरान और अमेरिका की जंग, उसकी झड़पें जारी रहती हैं, तो पाकिस्तान अपना एक न्यूट्रल जो किरदार है उसको मेंटेन कर पाएगा? देखें, बिल्कुल आपका बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है और आज का बिल्कुल ये बड़ा जरूरी था आपने ये पूछा. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज की तारीख तक जिस तरीके से अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया है ये बहुत शानदार है. इन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कहीं भी ये नहीं आने दी हम किसी जगह पे ईरान की साइड ले रहे हैं या किसी जगह पे अमेरिका की साइड ले रहे हैं. कतई तौर पे ऐसा कोई इमेज इन्होंने नहीं बनने दिया. नंबर वन. नंबर टू, दूसरी बात सर ये है कि पाकिस्तान ने आज जो सफारती इनकी कोशिशें हैं ये इंतहाई कामयाबी से जारी है. देखें, चाइना के साथ इनके बहुत अच्छे तलक, उसके साथ साथ रशिया के साथ भी आपने देखा कि उनके साथ भी इनके बहुत अच्छे तलक है. अब आप देखेंगे सऊदी अरब के साथ हमारा एक कोलिशन, हम उसके पार्टनर बने हुए हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए. देखिए, ये जो अमेरिका जो है उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान की भी बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरब के साथ. ये डिप्लोमेटिक जो तरीकाकार इख्तियार किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने या हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कहीं भी लर्जिश आज तक नहीं आई और इंशाल्लाह नहीं आएगी. और मेरा ये ख्याल है कि जितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल साहब, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है कि ये न्यूट्रल रहते हुए अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे और ये अकेले नहीं है. अब आपने इससे पहले भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि दूसरे जो ममालिक हैं, मिस्र है, सऊदी अरब है और शायद फ्रांस है, कई दीगर ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आज सफारती लेवल से टॉप लेवल पे खड़ा है. बिल्कुल ठीक है. मेरे साहब, ईरान ने बड़ा सरप्राइज़ किया पूरी दुनिया को. जब ये जंग शुरू हुई थी तो लोगों का ख्याल था कि, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का भी यही ख्याल था कि 2-3 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी और वो यहाँ से कामयाबी हासिल करके वापस जाएंगे. लेकिन ईरान ने 40 दिन तक उस जंग को लड़ा. उसके बाद कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ की तरफ पूरी दुनिया का कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि ईरान के पास ये भी एक टूल है. ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया, पूरी दुनिया उस जंग की जद में आ गई. अब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी जो नेवी है वो भी बिल्कुल तैयार है और वो भी सरप्राइज़ दे सकती है. आप क्या ख्याल है, कोई है उनके पास ऐसा नेवल कैपेबिलिटी उनकी? पहले तो बात यह है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ये 21 माइल 21 माइल विड्थ है इसकी, 39 किलोमीटर, ठीक है, और 175 किलोमीटर इसकी लेंथ है. लेकिन जो चैनल इस्तेमाल करते हैं ना शिप फॉर शिपिंग पर्पस, वो 2 माइल फॉर गोइंग एंड 2 माइल फॉर कमिंग. देयर आर सेपरेट रूट्स. और बाकी जगहों पे सैंड और बाकी इनको चैनल को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे शिप मूव नहीं कर सकते. आप देखेंगे तो इसको आसानी से ईरान
ہولڈ کر سکتا ہے، اس کو بلاک کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. اگر امریکن اس کو بلاک کرتے ہیں تو پھر ایران کے پاس بھی یہ طاقت ہے. لیکن جس طریقے سے ایران نے اس کو چینج کیا نا اس وار کو، گو کہ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ایران میں ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ لیڈرشپ کے ایلیمنیشن کے بعد، شہادت کے بعد پھر بھی وہ کھڑے رہے، اور ابھی تک ان کے پاس جو بیسک ان کے کنسیپٹس ہیں وار کے، وہ ابھی تک زندہ ہے اور ان کے اوپر وہ سٹینڈ کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے ان کی ڈٹرمنیشن اور حوصلے کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے، لیٹسٹ ویپنز کی وجہ سے، میزائلوں کی وجہ سے، انہوں نے ایران نے ان کو یو ایس اے کو مجبور کیا ہے کہ وہ نیگوشیشن پر آئے. جب انہوں نے اپنی ڈیفیٹ دیکھی آگے فردر جو ٹائم اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو 95% چانسز ہے کہ یو ایس اے کو سویئر نیچر کی یہاں سے ڈیفیٹ ہوگی. اچھا، نیول کیپیبلٹی بھی ہے ان کے پاس؟ نیول کیپیبلٹی ان کے پاس ایمبش کی اور ریڈ کی بہت زیادہ ہے. اچھا، بوٹس کے ذریعے یہ بڑے آسانی سے ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. آج بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے، پروجیکٹائل 2 فائر کیے ہیں 2 بوٹس پہ رکھ کیونکہ کے. بارودی سنگوں کا تو پتا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لگایا، وہ تو بار بار امریکہ نے بھی کہا اور ایران نے دوسرے بھی میں کہا. آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو نقوی صاحب نے بتایا شیعہ والا جو کنسیپٹ وہ بات کر رہے تھا، ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی پیپل اب شیعہ سے بہت اوپر سوچ رہے ہیں، وہ ایز اے مسلم سوچ رہے ہیں. سیم سوچ پاکستان کے اندر بھی نہیں، اور ہم نے دنیا کے پاکستان میں اندر بھی دیکھا ہے اس جنگ کے دوران کوئی سیکٹیرین سوچ نہیں تھی، اور تمام پاکستانی وہ بالکل اسے بالاتر ہو کے وہ اپنے بینگ. I am not talking about the Iranian government. I am talking about the demographic patterns which causes uncertainty in the minds of the ruler. بالکل. میں ایرانین گورنمنٹ کے لیے بارے میں نہیں کہا. آپ غلط طرف نہ لے کے جائیے بات کو. بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافک اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں، میں اس پروگرام کا وہ حصہ نہیں بنانا چاہتا گفتگو کہ وہاں اس پاپولیشن پہ کتنا ظلم ہے اور کتنی پابندی کی گئی ہے. آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، بالکل وہ آج کا ایشو نہیں ہے. لیکن میں ایران کی حکومت کے حوالے سے نہیں بات کر رہا تھا، میں آبادی کی ڈیموگرافک ریشو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، نہیں، آپ کی بات درست ہے، اور میں بھی اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ اس جنگ کے دوران لوگوں نے ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے لوگوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. کے اندر اور ساری دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ پہلے دین اسلام ہے اور اس کے بعد فرقے. بالکل. اچھا نقوی صاحب، ایک میرا اور اس میں سوال ہے، کیونکہ پاکستان اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جنگ کو رکوانے میں. اچھا، ویسے تو اخلاقی طور پر یا سفارتی طور پر قطعی طور پر مناسب نہیں ہے کہ پاکستان اپنا کوئی فائدہ حاصل کرے یا ڈیمانڈ کرے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس جنگ سے، ان مذاکرات کے پروسیس سے پاکستان کو کوئی ایسا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو ملک یا قوم کو تھوڑا ریلیف دے، جس طرح ایران کی گیس پائپ لائن ہے یا ایران کے ساتھ براہ راست جو تجارت ہے ہماری، اس کے اندر کوئی امریکہ اگر سینکشنز اٹھاتا ہے، کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، ارسپیکٹیو اگر پاکستان کے چھوڑ دیجئے، اگر ایران کے ساتھ سینکشنز ہٹتی ہیں پاکستان کو بے تحاشا فائدہ ہے. اس وقت بھی جبکہ سینکشن لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پیٹرولیم پروڈکٹ آتی ہے بارڈر سے، لیکن وہ سمگل ہو کے آتی ہے نا جی. کیوں آتی ہے؟ اس سے کہ پاکستان وہ جب تیل منگاتا ہے تو اس کے اوپر نہ ڈیوٹی بھی لگتی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگتی ہے، اور جو ایران سے آتا ہے وہ گرے چینل سے آتا ہے، وہ ریکگنائز نہیں ہوتا، تو گورنمنٹ لوزز آؤٹ آن ریونیو اینڈ دا پیپل آر پیئنگ دا سیم. لوگوں کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا، سوائے شاید بلوچستان میں ہوتا ہو. کراچی والوں کو کوئی اتنا کھاتے میری کیونکہ ہب میں کاروبار ہے تو ہب میں کچھ پیٹرول پمپ بیچتے ہیں ایرانی تیل کہہ کے، اور اس کی قیمت جو اس وقت بھی ہے وہ 40 روپے کم ہے ڈیزل کی. ہاں، تو کوئی بے تحاشا فائدہ نہیں دے رہے، جبکہ وہ جو میرے سورسز ہیں، اگر میں وہی تیل بارڈر پہ لے لوں تو وہ تیل مجھے جو ہے 125 روپے کا ہے. اچھا، تو یہ اتنا مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے جو کہ نہیں ایک ملک میں ہونا چاہیے. ایران پائپ لائن جو ہے وہ بن جائے گی، بہت فائدہ ہوگا پاکستان کو. ایٹ لیسٹ ہماری جو یہ شپمنٹس اور اس کا جو ہے، اور ہمارے پاس ایک قطر کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، اور ایران ہمارے رول کو ریکگنائز بھی کرتا ہے اور سب کچھ ہے. آئی ہوپ سو وی گیٹ اے بیٹر ڈیل. تو یہ تو پیور ٹریڈ ٹرمز کی بات ہے. جو مرسنری والا
چلتا ہے کہ there is no free lunch in the world. ہمارا فوجی وہاں جائے گا تو اٹ مینس کہ ہم فوج کے اندر اگر ہم نے 2 ڈوز ڈالی تو آپ پاکستان میں 2 ڈوز اور پیدا کریں گے، اور وہ جو 2 ڈوز وہاں ہیں اس میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کی آمدنی بھی زیادہ ہوگی، ان کے ڈسٹربنس الاؤنسز وغیرہ یہ ساری ہیں، اور یہ روٹیشن میں چلے گی. اس سے پاکستان کے افواج کے جو افسران اور سپاہی ہیں وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے. پھر ایکسپوجر بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے. جب وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ملحت القوم ہمارے کتنے لوگ جو اس وقت بیرون پاکستان کام کرتے ہیں ان کا رویہ معیشت کی طرف، حکومت کی طرف، تعلیم، ایکسپوجر دیکھ کے دنیا اقوام عالم کس طرف بڑھ رہی ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو بالکل پاکستان کے ٹھیک ہے. لیے احاطہ فائدے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے جی ٹھیک ہو گیا. جو کچھ پاکستان نے ابھی کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں کل ہی ایک پروگرام پہ تھا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب، میں کہ باجوہ صاحب وہ اپنے فیلڈ مارشل صاحب میں کہ بڑے تعریف کے قابل ہیں، جو ان کا یہ اچیومنٹ ہے. اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ اچیومنٹ نہیں ہے، ہی واکڈ اے ویری ٹائٹ روپ. یہ جو سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں انہی نے کوئی سی سائٹ کے بغیر لیے ہوئے اتنا عرصہ 40 دن گزار دیا ود دا ڈیفنس پیکٹ with سعودی عربیہ، یہ کوئی کمال کی ڈپلومیسی ہے، آسان کام نہیں تھا. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی واقعی یہ یہ حب الوطنی کا ثبوت نہیں ہے. اس قسم یہ ان کی حب الوطنی اس قسم کی ڈپلومیسی ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے. میرا جملہ پلیز لے لیجئے، میں پھر اس کے بعد جی نقوی صاحب، یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے تو بہت اچھی ہو گئی. پاکستان کی سیاست میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، اس سے کہ پاکستان کا مستقبل is linked with political stability. Everything which they promised to deliver they failed. اور یہ بات اپنی جگہ فوج کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھیں دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے عوام ساتھ نہ کھڑے. اس وقت عوام میں اور فوج کے درمیان خلیج بہت پیدا ہو گئی ہے، اتنی پیدا ہو گئی کہ لڑکیاں جو ہیں فوجی افسروں سے شادی کرنے سے بھی انکار کر رہی ہیں آج کل. یہ ہے مجھے اوتھینٹک سرویز کے ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں. نقوی صاحب آپ کا بالکل خیال درست ہے کہ اس وقت جو خلیج ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب، سیاست کے اندر جو اس وقت دونوں جانب سے ایک سختی ہے اور دونوں جانب سے برداشت ختم ہو گئی ہے، جو حکومت کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، اور اس میں جو تیسرا فریق وہ فوج کو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تناؤ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے اور اس کردار کو آگے لے کے چلنے کے لیے، پاکستان کو آگے سیاست کو بھی بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانی چاہیے چیزوں کو؟ کیا جو سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں ان کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے، ان کو بھی سپیس ملنی چاہیے؟ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب. دیکھیں جی، پہلے میں ایک بات واضح کر دوں یہاں پہ، ایران نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کہ انہوں نے جنگ لڑی ہے، لڑ رہے ہیں، وہ صرف اپنی سالمیت، اپنی بقا کی ان کی جنگ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ دین اسلام کے لیے بھی انہوں نے یہ علم اٹھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہوتی، سب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ مسلم امہ کے لیے بھی وہ اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا، ایران کی میں ایک اور آپ کو کوئکلی بات بتا دوں. یاد رکھیں آنے والی ایرانی نسلیں پاکستانی قوم کے ہمیشہ، وہ کیا ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ہمیشہ اس بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ جب ہمارے پر مشکل وقت آیا تو پاکستان نے فل مورل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک سپورٹ ہمیں دی، اور ہمارے لیے انہوں نے ایک بھرپور کردار، امن کے لیے کردار جو ہے وہ ادا کیا. اسی طرح جس طرح کہ خلافت موومنٹ بھی تھی، اور آج بھی ترکی آپ جائیں
तो उनको कहें आप पाकिस्तानी है, वो अपना कुर्सी से खड़ा हो जाता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि आपने हमारे मुश्किल दौर में पिछली सदी में मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट थे, उन्होंने हमारी जो है वो बड़ी मदद की। एक तो ये बात, और तीसरा आपने देख लिया कि अजरबैजान का जो ओवरलैंड रूट है, यार कमाल हो गया। मैं तो वेरी हैप्पी कि गवादर की अल्लाह ताला ने सुन ली, गवादर से वो ऑपरेशनल हो गया, वो लैंड रूट वाया ईरान टू अजरबैजान, तो एक वो ट्रेड कनेक्टिविटी टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को मिल गई। अब ये जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह पिछले साल भी जंग हुई थी, तो आपने देखा था किसी ने उस 10-12 दिनों में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो सामने लाए गए हों। पाकिस्तान की कौम की खूबी ये है कि जब इस पर मुश्किल वक्त आता है, कड़ी आजमाइश का वक्त आता है, कौम एक हो जाती है, ये याद रखें। उस वक्त सियासी डिफरेंसेस लोग भूल जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में भी हमें जोर देना चाहिए पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पे, सियासी जो है। बाजवा साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। बाजवा साहब, ये इस वक्त जंग का जो दौर, ये माहौल चल रहा है, इसके अंदर तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, पीटीआई जिसमें सबसे सफ़ा अव्वल में है, उनकी जानिब से भी हमने देखा है कि बड़ा एक मस्बत किरदार सामने आया है और उन्होंने हुकूमत का पूरा साथ दिया है, चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो उनके जलसे हो, उन्होंने मुलतवी किए। तो हुकूमत को भी चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े और ये जो तमाम तर फैसले हैं उनको पार्लियामेंट में लेके जाए। क्या ये बेहतर ना होगा? एब्सोल्युटली ऐसा ही होना चाहिए। और आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि जब से भी ये गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोalition पार्टीज की, तो कभी भी हमारी जो साथी पार्टियां हैं उन्हें कभी भी मुज़ाकरा से इनकार नहीं किया। लेकिन बदनसीबी ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं पीटीआई के दोस्त, कि वो कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। यानी कभी भी वो इस बात पे एग्री नहीं करते कि हम टेबल टॉक पे नहीं, लेकिन आजकल तो हमने उनका जो वो ये कहते हैं कि ये बेइख्तियार गवर्नमेंट है, हम इनके साथ बात करना नहीं चाहते। वो सीधा कहते हैं कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन कैटेगोरिकली स्टेटेड कि हम किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बात नहीं करेंगे। अगर आपने बात करनी है तो आप पॉलिटिकल दोस्तों से बात करें, आप जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हालांकि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, मेंबर है सेनेट में और नेशनल असेंबली में और प्रोविंस गवर्नमेंट है उनकी केपीके में, लेकिन वो फिर भी बात करने को पसंद नहीं करते। किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये वोट पार्षिए हैं, ये इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते। मेरे साहब जी बाजवा साहब आपका पॉइंट, मेरे साहब हर तरफ अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ से खबरें आना शुरू हो जाती हैं, तनाव शुरू हो जाता है। अगर ये तमाम तर काम जितने फैसले किए गए, सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया गया जंग के अंदर मुज़ाकरात में, अगर पार्लियामेंट को भी ये इसमें एतमाद में लिया जाता, अपोजिशन को भी लिया जाता, तो क्या ये नफ़रत कम नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सही फरमाया आपने, यह कि नफ़रत तो कम हो चुकी है काफ़ी हद तक। अपोजिशन ने आज की न्यूज़ के मुताबिक 100% इस जो मुआहदा चल रहा है या बातचीत चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म को भी और चीफ आर्मी स्टाफ को भी सपोर्ट के लिए कहा है। 100% दे आर सपोर्टिंग। दूसरी बात मैं जो आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जनरल आसिम मुनीर ने जैसे नेगोशिएशन टॉक शुरू की, मुआहदा करने की कोशिश की कि किसी तरह से इनके डायलॉग सक्सेसफुल हो जाए, विदिन 2 डेज़ पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 157 से 103 पे आ गई और अभी फर्दर और नीचे आई है। यानी कि हमारा जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। दूसरे ब्रिगेडियर फारूक रैंकिंग में जो पासपोर्ट है ना जी, वो पूरी दुनिया के टोटल सिर्फ 104 है जिनकी रैंकिंग की जाती है, और उसमें सिर्फ 1 दर्जे का पाकिस्तान को अभी तक फ़ायदा पहुंचा है, सिर्फ 1 दर्जे का। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिस तरह आपने बात की है कि पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचे, पाकिस्तान अभी कोई अगर 97-98 पे खड़ा है तो पाकिस्तान कोई 25, 30, 50 दर्जे जो है ना ऊपर जाए, ताकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़े। दूसरी ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने जो बात की ना, उसको मैं इकनॉमिक यूनियन का नाम देता हूँ।
जिसमें टर्किया है, मिस्र है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है। इनिशियली 4 कंट्रीज़ हैं। ये आपस में इकनॉमिक यूनियन बनाए, पैक्ट बनाए, जिसमें डिफेंस वेपन्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन बेसिक इकनॉमिक के ऊपर बेस करना चाहिए मुआहदा, ये जो यूनियन बनानी है। उसके बाद इसके अंदर आज़रबाईजान और कतर और ईरान भी लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक रीजनल पावर बनेगी जो कि यूरोप को भी सपोर्ट देगी, क्योंकि हमारे जो ईस्ट पे है वो बहुत बड़ा, मतलब पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा कंट्री है, और जो उनको कंटेन किया हुआ पाकिस्तान ने, अगर आप अपनी जोग्राफिकली अच्छा, ये मजहबी बुनियादों पर होगी या मजहबी बुनियादों पर नहीं, इकनॉमिक बुनियादों पर, टू गिव प्रोटेक्शन टू द यूरोपियन यूनियन एंड टू मिडल ईस्ट। अच्छा, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता, मैं और मिडिल ईस्ट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मिडिल ईस्ट अपने जगह पे कंटेक्ट रहेगा, हो सकता है बेहतरी आ जाए अब वो, क्योंकि दूसरी तरफ देखना शुरू हो गए, मुस्लिम ममालिक की तरफ, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ। बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जनाब फिरदौस मीम नकवी साहब, जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक अमीर साहब, जनाब आसफ बाजवा साहब, जनाब मेजर राउत सबर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जंग की सूरत हाल के ऊपर और मुज़ाकरात के मुमकिना आगे अगले दौर के ऊपर, इसके अलावा दुनिया भर की इकॉनमी के ऊपर हमने बात करने की कोशिश की। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।